بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر محمد عدنان ہے۔ میں یہاں پہ اکبر میڈیکل سینٹر کے 3rd فلور کے فزیوتھراپی ڈپارٹمنٹ میں ایز اے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہوں۔ میری جو بیسک کوالیفیکیشن ہے وہ فزیوتھراپی میں جو DPT ہے، اس کے بعد MS کیا ہوا ہے، اس کے بعد میں نے MPH کیا ہوا ہے۔ 9 ایئر پلس میرا کلینکلی، اکیڈیمکلی اینڈ ریسرچ ایکسپیرینس ہے۔ ہم فزیوتھراپی کے ذریعے مختلف بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، جیسے کمر درد، گردن درد، حلق النساء، فالج، لکوہ، پٹوں کی کمزوری، ہڈی جو جوڑوں کی کمزوری، جوڑوں کا جام ہو جانا جیسے مسائل جو ہے نا، ہم اس کا علاج کرتے ہیں۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ایک اہم موضوع ہے جس کو ہم نی آسٹیوآرتھرائٹس کہتے ہیں، یا گھٹنوں کا درد یا تکلیف جو ہوتی ہے۔ یہ اکثر نارملی عموماً اولڈ ایج پاپولیشن ہے جو 50 سے اس کا ایج زیادہ ہوتا ہے، اس کو یہ مسئلہ زیادہ عام ہوتا ہے۔ آسٹیوآرتھرائٹس میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے، اس میں ڈیجنریشن ہو جاتی ہے آپ کی نی جوائنٹ میں۔ ڈیجنریشن مین کے مطلب وہ اس کی ہڈی کی جو سرفیس ایریا ہے بون کی، تو وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ اور نارملی ود پیسج آف ٹائم، ایج کے ساتھ جو ہے نا، یہ آٹومیٹیکلی ایک نارمل پروسیس ہے ایجنگ کا، جس کے ساتھ یہ آسٹیوآرتھرائٹس آٹومیٹیکلی جو ہے نا ایک سٹیج میں جو ہے نا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن ارلی نی آسٹیوآرتھرائٹس جو ہے نا آج کل یہ بھی کامن ہے، جو ینگ ایج میں بھی ہو سکتی ہے۔ اس کی مختلف ریزنز ہو سکتی ہے، کچھ سپورٹس انجریز وغیرہ بھی ہو سکتی ہے، کچھ فال انجریز بھی ہو سکتی ہے، مختلف اور بھی ریزنز ہو سکتی ہے، کیلشیم کی کمی کی وجہ بھی ہو سکتی ہے، بیلنس ڈائٹ ہم نہیں ملتی تو اس وجہ سے بھی جو ہے نا وہ ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہے۔ نی آسٹیوآرتھرائٹس کی احتیاطی تدابیر یہ ہے کہ بندہ جو ہے نا ریگولر ایکسرسائز کر لیا کرے، سیڈنٹری لائف سٹائل جو ہے نا وہ اس کو ایوائڈ کر لے، اپنی ڈائٹ پہ جو ہے نا وہ فوکس رکھے، کوشش کرے کہ کیلشیم انٹیک وہ اپنے خوراک میں ضرور شامل کرے، خاص کر جو ہے نا دودھ کو اگر آپ لے سکتے ہیں تو یہ ایک اہم نیوٹرینٹ ہے جو ہمارے ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ نی آسٹیوآرتھرائٹس کی وجہ سے کیا کمپلیکیشن ہو سکتی ہے؟ اگر نی آسٹیوآرتھرائٹس کسی کو ہو ارلی سٹیج پہ، تو فرسٹ آف آل تو اس کے پٹے کمزور ہو جاتے ہیں۔ گھٹنوں کے جو ارد گرد کے پٹے، جس کو ہم کوارٹرسپ مسل کہتے ہیں، یا ہیمسٹرنگ ہو گئی، یا کاف مسلز ہو گئے، تو اس میں ویکنس آ جاتی ہے۔ جب ویکنس آ جاتی ہے تو آٹومیٹیکلی مریض جو ہے نا اس پہ لوڈ نہیں ڈالتا۔ جب لوڈ نہیں ڈالتا تو آٹومیٹیکلی جو ہے نا وہ پھر اور کمزور ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر بندہ جو ہے نا وہ لیٹا ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا دل بھی نہیں کرتا کہ جا کے کسی جگہ پہ ایکسرسائز کرے یا واک کرے، کیونکہ اس کے جو گھٹنے ہیں وہ کمزور ہوئے ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ، اگر آپ کو فیل ہو کہ آپ کو آسٹیوآرتھرائٹس کا مسئلہ ہے، نی آسٹیوآرتھرائٹس کا، یا پٹوں کی کمزوری کا مسئلہ ہوا ہے آپ کے نی جوائنٹ میں، تو آپ قریبی فزیوتھراپسٹ سے کنسلٹ کر لیں تاکہ وہ آپ کی اسسمنٹ کر لے کہ واقعی آپ کو آسٹیوآرتھرائٹس کا مسئلہ ہوا ہے، آپ کے مسلز ویک ہوئے ہیں، تو اس کے اکارڈنگلی وہ آپ کو ایک ٹریٹمنٹ پلان بنا دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس ٹریٹمنٹ پلان میں آپ کو کوارٹرسپ مسل، مختلف یہ مسلس کی اسٹرینتھنگ ایکسرسائز آپ کو بتا دیں گے، ٹھیک ہے۔ مختلف مشینیں جو شارٹ وڈ ایترمی ہو گئی، ٹھیک ہے، اس طرح کے اور مشینیں وہ ہم لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کے جوائنٹ کی موبلٹی جو ہے نا وہ مینٹین رہے، تاکہ اس میں اسٹفنس نہ آئے فیوچر کے لیے۔ اس میں ہم کچھ مسلز ہے جس میں اسٹفنس آ جاتی ہے، ٹائٹنس آ جاتی ہے، تو اس ٹائٹنس کو کور کرنے کے لیے ہم مختلف جو ہے نا وہ اسٹریچنگ ایکسرسائز، اور پھر ہم مریض کو گھر کے لیے ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے گھر میں یہ ایکسرسائز کرنے ہیں تاکہ خود آپ آسٹیوآرتھرائٹس کو کس طرح ہینڈل کر سکتے ہیں۔ اچھا، جو علامات میں نے آپ کو نی آسٹیوآرتھرائٹس کے بتا دیے، تو اگر دیکھیں آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ آپ کے گھٹنوں میں درد شروع ہوا ہے، ٹھیک ہے، یا آپ کے گھٹنوں میں جس کو ہم کلکنگ ساؤنڈ کہتے ہیں، یا کرنچنگ ساؤنڈز ہو گئے، ٹھیک ہے، آوازیں آپ کی گھٹنوں سے آتی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ سمجھے کہ یہ آپ کو ارلی آسٹیوآرتھرائٹس ہو سکتا ہے۔ تو آپ کسی فزیوتھراپسٹ کے پاس یا آرتھوپیڈک سرجن کے پاس جا کے اس سے اسسمنٹ کروائے کہ آیا واقعی آپ کو جو ہے نا وہ آسٹیوآرتھرائٹس ہوئی ہے، تو ٹائم پہ اس کی ٹریٹمنٹ شروع کر لے۔ اگر آپ اس چیز کو اگنور کرتے ہیں اور یہ چیز آپ کا بڑھتا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ انکریز ہوتا ہے، تو بائی دا اینڈ آف دی ڈے آپ جو ہے نا نی ریپلیسمنٹ کی طرف جائیں گے۔ اور نی ریپلیسمنٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ باہر سے جو ہے نا وہ جوڑ ہم اس پر انسرٹ کرتے ہیں، اس کی وہ رینج بھی اس طرح نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اور اس کی اسٹرینتھ بھی اسی طرح نہیں ہوتی، اور اس پہ خرچہ بھی جو ہے نا وہ کافی زیادہ آتا ہے۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے ارلی جو ہے نا جو ہی آپ کو فیل ہو جائے کہ آپ کو نی آسٹیوآرتھرائٹس ہو سکتا ہے، تو جلدی اپنے قریبی فزیوتھراپسٹ کے پاس جا کے جو ہے نا وہ آپ ٹریٹمنٹ اسے لے سکتے ہیں تاکہ آپ فردر کمپلیکیشن سے بچ سکے۔ اگر آپ کو خود یا آپ کے فیملی میں یا آپ کے فرینڈز میں یا آپ کے جاننے والے میں کسی کو بھی اگر کمر کا درد ہو، جوڑوں کا درد ہو، حلق النساء ہو، فالج ہو، لکوہ ہو، پٹوں کی کمزوری ہو، جوڑوں کی کمزوری ہو، یا جوڑوں کا جام ہونا یہ مسئلہ ہو، یا پٹوں میں سختی آئی ہوئی ہو، جس طرح بھی اگر پٹوں سے ریلیٹڈ یا جوڑوں سے ریلیٹڈ یا آپ کے نرو سے ریلیٹڈ اگر کوئی اس طرح فزیکل ڈسیبلٹی کاز کرتا ہو،
कोई भी इस तरह का इशू हो तो हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम उसकी जो है ना कंप्लीट असेसमेंट करके उसको एक अच्छा सा ट्रीटमेंट प्लान बना के जो है इंशाल्लाह इसकी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, ठीक है, इसकी ट्रीटमेंट भी हो जाएगी। हमारा जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो आपको स्क्रीन पे शो होता होगा भी, और हमारा जो क्लिनिक का एड्रेस है वो भी आपको स्क्रीन पे जो है ना वो शो होता होगा। तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको कोई इशू हो और आप समझते हैं कि ये फिजियोथेरेपी से रिलेटेड है या नहीं है, तो आप हमसे फ्री जो है ना वो मशवरा कर सकते हैं इस नंबर पे। थैंक यू सो मच।